میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، درود کی بھی فضیلت کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مہر کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مہر کتنی اہم چیز ہے۔ آدم ہاتھ مت لگانا جب تک مہر تم ادا نہ کر دو۔ آج کچھ رواج علماء کی تقریروں اور بیانوں سے اچھا ہو گیا ہے، اب مہر دینے کا رواج پیدا ہو گیا ہے، ورنہ یہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید 99% اپنی بیویوں کی مہر اب تک ادا نہیں کی ہے۔ 20 سال 25 سال پہلے تک جب نکاح ہوتا تھا تو سب نقد ہوتا تھا، گوشت بھی نقد، چاول بھی نقد، مٹھائی بھی نقد، سارے اہتمام اور سارے انتظام نقد ہوا کرتے تھے۔ باقی اگر کوئی چیز رہتی تھی، بقائے میں کوئی چیز رہتی تھی تو اس شادی کی سب سے اہم چیز اور وہ مہر باقی رہ جاتی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے، ایک بیوی کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن گرفتار عذاب ہونے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بندے کا حق آپ مار نہیں سکتے ہیں، اللہ کا حق ہے، اس کی رحمت ہوگی تو وہ معاف بھی کر دے گا، مگر بندہ جب تک اپنے حق کو نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مہر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، مال باقی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مال کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جن کی مہریں باقی ہیں، بیوی زندہ ہے، اس کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے، اس کو سمجھا کر کے مہر کی ادائیگی کریں۔ اور کتنے لوگ جب بیوی مر جاتی ہے مولانا صاحب تو بھاگے مدرسے میں آتے ہیں کہ مولوی صاحب مہر اپنی بیوی کی نہیں دے پایا تو باقی رہ گیا، اب کیا کیا جائے؟ مرنے کے بعد پریشان ہوتا ہے کہ مہر کیسے ادا ہوگی۔ ایک بندے کا حق آپ مار سکتے ہیں، مار کے کہاں جاؤ گے؟ قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ اس لیے مجلس نکاحی کے اندر مہر دینے کی کوشش کیجیے، مہر کی ادائیگی کیجیے، تاکہ مہر کا لفڑا اور بقایا رہے ہی نہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے میرے دوستوں۔ اور جب آپ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، مہر کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب تم اجنبی نہیں رہ گئے، تم نے شادی کیا ہے، تم زوجیت سے منسلک ہو گئے ہو، اب عورت تمہارا لباس ہے اور تم عورت کے لباس ہے۔ ایک بڑا لطیف نقطہ اس لباس کے معنی میں پوشیدہ ہے میرے دوست۔ یہ عورت کو مرد کا لباس کیوں کہا؟